الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 441، وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سہل کا معنی ہے آسانی۔ اس صحابی رسول کا پہلے جو نام تھا وہ تھا حزن، غم کے معنی میں، دکھ اور درد کے معنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کا نام چینج کر لیا، اور حزن کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل رکھ دیا کہ تو سہل ہے، یعنی تیرے معاملات آسان ہوں۔ کہتے ہیں کہ ما کننا نقیلو، ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے، ولا نتغدا، اور نہ ہم دوپہر کا کھانا کھاتے، الا بعد الجمعۃ، مگر جمعے کی نماز کے بعد۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم، یہ روایت بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، لیکن یہاں پر جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ وفی روایت فی عہد رسول اللہ، ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ان الفاظ کی وضاحت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جمعے کے دن دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد ہی کھاتے، اور قیلولہ بھی ہم جمعے کی نماز کے بعد کیا کرتے ہوتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس میں بھی جمعے کی نماز کا وقت مذکور ہے۔ عموماً صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، صبح فجر پڑھی، فجر کے فوری بعد ناشتہ کر لیا اور کاموں پہ نکل گئے، کوئی کھیتوں میں چلا گیا، کوئی بازار میں چلا گیا۔ قیلولے کا ان کا وقت 11 ساڑھے 11 کے لگ بھگ یہ ان کے قیلولے کا وقت ہوا کرتا تھا۔ قیلولہ کرتے، اس سے پہلے کھانا کھاتے، پھر قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ لیکن جمعے کے دن ان کا طریقہ کار عام روٹین سے تھوڑا ہٹ کر تھا، یعنی پہلے وہ جمعے کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد کھانا کھاتے، اور اس کے بعد پھر قیلولہ اگر کرنا ہوتا تو وہ کرتے ہوتے تھے اس روٹین اور اس ترتیب کے ساتھ۔ یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت زوال کے بالکل قریب یا اگر زوال سے تھوڑا سا پہلے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہماری آج کی کلاس کی، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد پھر فجاءت عیر من شام، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک قافلہ شام سے آیا، تجارتی قافلہ تھا، اس میں خوراک اور دیگر کپڑے وپڑے اور سامان کافی سارا تھا۔ تو فانفتل الناس الیہا، جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی قافلہ پہنچ گیا، لوگ جمعے کے خطبے سے اٹھ کر چلے گئے، صحابہ کرام۔ فانفتل الناس الیہا، لوگ چلے گئے اس خطبے کی طرف، حتی لم یبق الا 12 رجلا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 12 لوگ رہ گئے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں دراصل سورۃ الجمعہ، جو قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جمعے کے نام کے ساتھ، اس میں ایک اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کو پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہے اور قافلے کے حوالے سے ان کو معلومات حاصل ہوئی تو وہ چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو ویسے ہی ممبر پر کھڑا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام پھر واپس آ گئے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی اور نماز بھی چلی گئی، لیکن اس وقت ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ مسٹیک ہوئی، وہ دنیاوی لالچ میں آ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے کا سامان وہ جلدی بک جائے، ہمیں کچھ بھی نہ رہ جائے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے لالچ میں آ کر خطبے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، واپس آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح بھی کی۔ اس حدیث میں کافی سارے مسئلے ہیں۔ ایک تو بنیادی مسئلہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی اونچی شان والے لوگ تھے، لیکن غلطی ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اس بات کو پکڑ لے اور سب و شتم شروع کر دے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھ کر جمعے کے دن چلے جانا اور دنیاوی لالچ میں آ جانا، نہیں، یہ انسانی بشری تقاضا ہے، ایک کمزوری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جمعے کی اہمیت کا پتہ ہے، صحابہ کرام کو اس وقت جمعے کے خطبے کی اہمیت کا اتنا پتہ نہ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ عام جیسے لیکچر دیا جاتا ہے، جیسے خطبہ دیا جاتا ہے، یہ عام خطبہ ہے، تو اس بنیاد پر صحابہ کرام کھڑے ہو کر چلے گئے تھے۔ ایک اور مسئلہ اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ
کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو روٹین چل رہی ہے، جس ترتیب سے ہماری مساجد میں جمعے کی نماز اور خطبہ ادا کیا جاتا ہے، آپ یقین کیجئے گا اللہ کی قسم، نہ تو یہ طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے اور نہ ہی یہ طریقہ میرے ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی سے اس ترتیب سے جمعے کی نماز اور جمعہ کا خطبہ منقول نہیں ہے کہ پہلے اذان ہو، 10 منٹ بعد پھر تقریر شروع ہو جاتی ہے، مولانا صاحب آ کر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جائے کہ مسجد بھر گئی، اس کے بعد پھر سنتوں کا ٹائم دیا جاتا ہے، 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر امام صاحب ممبر پر بیٹھ کر ایک شخص کھڑے ہو کر دوسری اذان کہلواتا ہے، اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر عربی میں 2 خطبے، کسی کو کوئی نہیں پتہ چلتا کہ اس بندے نے کیا کہا ہے، وہ بیٹھ کر اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کے بعد پھر 4 رکعت سنت، اور پھر 4 رکعت سنت کے بعد پھر 2 رکعت سنت۔ یہ جو ترتیب ہے اور یہ جو طریقہ ہے، نہ تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے اور نہ ہی میرے ائمہ میں سے کسی امام کا یہ طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے، بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے بعد بیٹھ کر اس کے بعد نماز پڑھاتے، نماز پڑھا کر اس کے بعد سلام پھیر کر اللہ کے نبی کا حکم ہے اگر کسی نے جمعے کی نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے۔ سنت جمعے کی نماز کے بعد وہ 4 رکعت، آگے حدیث ساری بھی آئیں گی انشاءاللہ، وہاں پر مزید اس مسئلے کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔